السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک، قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ میں شان مجاہد، اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے بات کرتے ہیں عظمت اہل بیت، یا کیا اہل بیت سے محبت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایمان ہمارا جو ہے وہ مکمل تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اہل بیت سے محبت اور اصحاب سے محبت اس طرح سے نہ کریں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سورہ فرقان میں رب تعالیٰ 57 آیت ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ تم فرماؤ اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ لے۔ آگے اس بات کو دوبارہ رب نے جو ہے سورہ شورى آیت 23 میں فرما رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ٹھیک ہے، تو آگے رب کہہ رہے ہیں کہ تم فرماؤ میں اس بات پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، قرابت یا اہل قربا کی جو محبت ہے وہ ان دونوں آیات سے ثابت ہوا کہ رب العالمین نے اہل بیت سے محبت کو جو ہے وہ ایمان کا حصہ قرار دیا اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اپنے نبی ہونے کی کوئی اجرت میں تم سے امت سے طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ امت میرے گھر، قربا سے مراد گھر والے ہیں، اور گھر والے اہل بیت سے محبت کریں، ہم ان سے اچھا سلوک کریں۔ ٹھیک ہے، اس بات کو مزید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے احادیث میں یوں بیان کیا ہے کہ اپنی نصیحت کے بیان میں واضح کیا ہے، اور امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور ساتھ فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ٹھیک ہے، تو فضل فی وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأہل البیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کا بیان۔ ان ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ ان عیبتی التی آوی علیہ اہل البیت و ان کرشی الانصار ان مسیحم و اقبل من محسنین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان عیبتی، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، میرا جامعہ دان جس سے میں آرام پاتا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں اور میری جماعت انصار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انصار ہیں، ان کے بروں کو معاف کر دو اور ان کے نیکوں کاروں سے اچھائی کو قبول کرو۔ قرآن اور حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے اور ان سے محبت و عقیدت مسلمان کے لیے کتنی لازمی ہے۔ اس کے حوالے سے بے شمار حدیث مل جاتی ہیں، ویسے یہ کافی ہیں دو باتیں جو قرآن اور حدیث سے میں نے بیان کی ہیں کہ اصل اس حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اور اپنے ساتھی یعنی انصار کی جماعت دونوں سے محبت کرنے کو کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے بروں کو معاف کر دو، ٹھیک ہے، اور اچھوں کی طرف سے اچھائی اختیار کرو۔ اس بات کو آپ غور سے سمجھیں کہ اب اس بات پہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصحاب اور اہل بیت سے محبت لازمی جز ہے ایمان کا، خالی صالح مال کافی نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت اور ساتھی یعنی اصحاب سے بھی محبت و احترام ہر امتی کو لازمی کرنا ہے۔ اب سازشی اور اسلام دشمن یعنی منافقین تو ہمیشہ سے تھے جو موقع تلاش کرتے رہتے تھے کہ اسلام کو نقصان کیسے پہنچانا ہے۔ پہلی بات، اصحاب رضوان اللہ اجمعین کا اہل بیت سے کوئی اختلاف تھا نہیں، ٹھیک ہے، جسے بیان کیا جاتا ہے، بلکہ بے شمار واقعات اصحاب کے اہل بیت سے محبت کے ہمیں مل جاتے ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ اصحاب کا اہل بیت سے محبت کس طرح کی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور یہی تین
خلیفہ راشدین ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب بھی رہے، اور ان کا نہ تو اہل بیت کی کوئی مثل ہے اور نہ ہی کوئی اصحاب کی کوئی مثل ہے۔ اب سازیوں کو جب کوئی راستہ نہ ملا تو انہوں نے اصحاب رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت کے اختلافات بنا کے جو ہے ان کو بطور بیان کرنا شروع کر دیا۔ جن 3 خلفائے راشدین کا نام لیا ہے انہی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے زیادہ۔ ہم عوام امت یہ نہیں سوچتے کہ ان دونوں جماعتوں یعنی اہل بیت اور اصحاب ساتھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، ان کے کرداروں پہ شک کرنا، الزام لگانا یا بہتان لگانا، اور اگر غلط فہمیاں جو اس دور میں مواصلاتی نظام کمزور ہونے کی وجہ سے پھیلائی گئی ان دونوں کے درمیان میں، ان کی بنا پہ ہم شک کر لیں اور اختلافات بیان کریں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ حملہ ہے، ٹھیک ہے، سیدھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح تربیت امت کی کر گئے ہیں کہ میرے ساتھیوں اور قربا سے محبت کرنا اور ان سے بروں کو معاف کرنا اور اچھوں کی اچھائی اختیار کرنا۔ پھر بات آتی ہے عظمت اہل بیت اور اصحاب کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی کردار اہل بیت اور اصحاب میں تھے جو بیان ہوتے ہیں وہ سب امت کی تربیت کے لیے بیان ہوئے ہیں، تربیت و اصلاح کے لیے، جو کہتے آج بھی اپنے اخلاق اور بہترین مقام یعنی ان کا جو مقام ہے ایمان کا، اس کی وجہ سے آج تک زندہ ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی نیت و کردار پہ شک کیا ہم نے تو ہمارے ایمان سلب ہونے کا سبب بن سکتی ہے وہ بات۔ آج کی صدی کے علماء، مشائخ جتنے بھی ہیں، ذاکرین، پیر، فقیر، جو بھی کوئی بھی ہو، وہ ان تمام اہل بیت اور اصحاب کا احترام کرے گا۔ آج کے دور کے کسی انسان کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ اہل بیت اور اصحاب رضوان اللہ اجمعین کا مقابلہ کر سکے یا ان کی باتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں بیان کرے، یا ان کی عزت و عظمت کو کس کی کتنی ہے، یا یہ سٹینڈرڈ سیٹ کرنا آج کے مسلمان یا امتی کا کام نہیں ہے۔ نہ ہم میں یہ ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم ان کے مقامات کو بیان کریں۔ جہاں تک کہ آج کے کسی مسلمان کی، عالم کی، ذاکر کی، مشائخ کی یا پیر کی اوقات و حیثیت ہے ہی نہیں کہ وہ اسلاف کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرے جس سے امت تقسیم اور تفرقے کا شکار ہو۔ اگر کوئی حسینی بن کر اصحاب پہ بھونکتا ہے تو وہ ہرگز حسینی نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی مرید اپنے پیر اور شیخ کو خوش کرنے کے لیے اہل بیت پہ جملے کستا ہے تو یہ بھی مسلمان نہیں رہتا۔ تو کوئی سنی ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے، دیوبندی ہے، کوئی بھی قادری، نقشبندی، سبزواری، جو بھی ایکس وائی زی، کسی کا ایمان نہ تو اتنا بلند ہے اور نہ کوئی عمل اتنا نیک ہے کہ وہ قاضی بن جائے اور مقامات سیٹ کرے ان ہستیوں کے کہ جن کو مقام، جن کا بلند جو ہے وہ اللہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا کر کے ہم سیدھا اللہ کی خدائی پہ سوال اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ یزید لعنتی تھا اور تا قیامت رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ رشتہ داری رکھے اس سے جو رکھنا چاہتا ہے۔ ہاں، یزیدی جو ہے حسینی نہیں ہو سکتا۔ کربلا ایک ایسی عظیم و شان قربانی ہے، یہ ایسا واقعہ جس نے اسلام کو مٹنے سے بچایا۔ تو یاد رکھیں، اپنا ایمان، زبان، سوچ، خیال سب کچھ اہل بیت اور صحابہ کی جماعت کے حوالے سے نہایت احتیاط سے استعمال کریں۔ ہمارا عمل تو ہمیں بچا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ آج کے وہ اتنا نیک نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان کہ وہ اس اپنے عمل کے نیک ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ